یا اس سے پہلے یہ دوبارہ جو ہے ختم کر دیا؟ اور لانگ مارچ اگر کی ڈیٹ ہوگی تو کب تک آپ لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیے پی ڈی ایم نے عوامی احتجاج کا فیصلہ کیا اور اس کی وجہ اس وقت ملک کے اندر جو معاشی پالیسیاں اس حکومت کی ہیں، حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم چلایا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید ایٹم بم چلیں گے اور اس سے غریب، مزدور، کسان، متوسط طبقہ بری طرح کچلا جا چکا ہے اور اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے، وہ غریبوں کی آواز بنے اور اس کے لیے ہم نے جو عوامی احتجاج کا پروگرام بنایا ہے وہ پورے ملک میں چلے گا اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور پھر اس کی حتمی جو منزل ہے وہ اسلام آباد ہوگی۔ بڑا ایشو بنایا گیا اگر نون لیگ ہوتی کو چیلنج کیا ہے کہ ان کا جو کورٹ میں فیصلہ آیا ہے لندن کورٹ میں، اگر وہ اس میں اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں ضمانت کے لیے اپلائی کرتے، تاریخ پہ تاریخ کیوں لے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے پاکستان میں جو احتساب کا نظام ہے اسے مذاق بنا دیا گیا ہے اور بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ ہماری پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، جو احتساب کا نظام ہے، اس پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں اور لندن میں عدالتوں سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اور پاکستان میں نیب احتساب گردی کے ذریعے جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے اور وہ ساری ایویڈنس جو نیب نے اور ایف آئی اے نے لندن کے اداروں کو دی انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ تو انہیں تو شرمسار ہونا چاہیے، بجائے ہمارے 5 سالوں میں ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے، اس 3200 ارب میں سے 32 پیسے کی کرپشن ثابت کریں۔ آج سی پیک کے اس سیمینار کے اندر جو منصوبے شو کیس کیے گئے ہیں تقریباً 29 ارب ڈالر کی ہم نے سی پیک منصوبوں کی سرمایہ کاری کی ہے، اس 29 ارب ڈالر میں سے 29 سینٹ کی بدعنوانی اور کرپشن ثابت کریں، ہم قومی مجرم ہوں گے۔ لیکن ٹی وی پہ آ کے بیانات دے دینا، وہ ایک ان کا وزیر مواصلات ہے، 2 سال پہلے اس نے میرے بارے میں کہا تھا کہ ملتان سکر موٹر وے میں 70 ارب روپیہ میں نے کمیشن کھایا ہے۔ کدھر گئے وہ الزام؟ 2 سال ہو گئے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس کے گناہوں کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ حکومت کی ناقص کارکردگی کی ذمہ دار حکومت ہے، اپوزیشن نہیں۔ ہم نے تو بھرپور آواز اٹھائی ہے اور اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اگر ہماری اپوزیشن نہ ہوتی تو کیوں ہر روز ہم پہ جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں، کیوں ہم سزائے موت کے قیدیوں کی کال کوٹری کاٹ کے آئے ہیں؟ اسی لیے کہ حکومت کو ہم چپتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ ہماری اپوزیشن سے خوف زدہ ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت جو ہے عوام کا خیال کرے گی۔ لیکن پھر کمنگ بیک سی پیک کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ یہ قومی منصوبہ ہے، یہ ہر قسم کی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہے اور ہم دل سے اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دیکھیے ہم نے عوام کے ساتھ مل کر تحریک شروع کی ہے اور جب رائے عامہ کا دباؤ پیدا ہوتا ہے اس سے سب آپشنز کھل جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سب سے بڑا امتحان حکومت کی حلیف جماعتوں کا ہے۔ میں ایم کیو ایم سے سوال کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم خود کو متوسط طبقے کی جماعت کہتی ہے، کیا اسے کراچی کے متوسط اور غریب طبقوں کی بدحالی نظر نہیں آ رہی؟ کیا اسے کراچی کے نوجوانوں کی بے روزگاری نظر نہیں آ رہی؟ میں کاف لیگ سے سوال کرتا ہوں جو خود کو مسلم لیگ کا نام استعمال کرتی ہے، کیا اسے پاکستان کی تباہی نظر نہیں آ رہی؟ کیا اسے اس ملک میں عوام کی بدحالی نظر نہیں آ رہی؟ اگر یہ جماعتیں حکومت کے ساتھ چپکی رہیں تو وہ بھی اس حکومت کی کشتی کے ساتھ ڈوب جائیں گی اور عوام ان کو بھی حکومت کے تمام گناہوں میں برابر کا شریک تصور کریں گے۔ ان اتحادیوں کا فرض ہے کہ اگر یہ عوام کا درد رکھتی ہیں
تو یہ حکومت کے ساتھ اپنے تعلق پہ نظر ثانی کریں. اچھا احسن صاحب آخر میں بتا دیں کہ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.